بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما قال للسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله حروف مشبہ بالفعل کا بیان چل رہا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ کوفیین کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کچھ چھیڑتا، صرف مبتدا کو منصوب کرتا ہے، لیکن بصریین کہتے نہیں، یہ سارے کے سارے حروف مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ پھر ان اور انا، کہاں ان پڑھا جائے کہاں انا پڑھا جائے، تو تین جگہ بتایا کہ انا پڑھنا واجب ہے۔ جہاں پہ انا اور اس کے ما بعد والا جملہ فاعل بن جائے وہاں پہ انا پڑھیں گے۔ جیسے یعجبنی، مجھے خوش کرتی ہے، یہ مجھے تعجب میں ڈالتی ہے، یہ بات انا کا قائم ہے۔ تو یعجبنی، نی تو ہو گیا مفعول بھی، یعجب کا فاعل ہے، انا کا قائم پورا جملہ۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے اس کے آغاز میں انا ہے، تو پھر یہ گویا کہ کیا ہے، مرفوع کی حالت میں ہے، فاعل بن رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ انا نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، یعجبنی انک قائم۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ یہی انا اور اس کا ما بعد والا پورا جملہ مل کر کے مفعول بنے، تو پھر وہاں پہ انا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے مثال دی، عرفت انک قائم، عرفت میں نے پہچانا، فعل اور فاعل دونوں آ گئے اس میں، اسی کو فعل با فاعل کہتے ہیں، اور اس کے بعد مفعول رہے گا، تو انک قائم یہ مفعول بھی ہے۔ تو انک قائم، اب یہ انا پڑھنا اس کو ضروری ہے، یہ مفعول بھی کی جگہ پہ، یہ دو جگہ ہوگی۔ اور تیسری جگہ کیا ہے، پورا جملہ مجرور بنے، من انک قائم، بی انک قائم، علی انک قائم۔ حروف جارہ جہاں پہ ہو جائیں، جہاں پہ آ جائیں تو سمجھیے کہ اس کو انا پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تینوں جگہیں آسان ہیں، اور لیکن یہاں پہ انا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے مصدر کی تعویل میں جو کہا ہے، لسد مصدر مسدہ، تو مصدر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، مفرد کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ، اور کہا ہے لسد مصدر مسدہ، مصدر کے اس کے یعنی انا کے قائم مقام ہونے کے، پورے جملہ کے مفرد کی تعبیل میں ہونے کے لیے۔ وَلَمْ يَقُلْ لِسَدِّ مفرد مسدہ، اور ہم نے نہیں کہا مصدر کی جگہ پہ مفرد، کہ مفرد کے اس کی جگہ پہ آنے کی وجہ سے، لِأَنَّهُ قَدْ يَسُدُّ الْمُفْرَدُ مَسَدَّهَا، اس لیے کہ کبھی مفرد اس کے قائم مقام ہوتا ہے، لِأَنَّهَا فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، اس لیے کہ وہ مفعول ثانی کی
جگہ پر ہوتا ہے. وَلَكِنْ لَا تُقَدَّرُ بِالْمَصْدَرِ، لیکن اس کو مصدر کی تعویل میں نہیں لیا جاتا. اِذْ لَا يَصِحُّ، اس لیے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے. ظَنَنْتُ زَيْدًا أَنْ يَقُومَ، ظَنَنْتُ زَيْدًا قِيَامَهُ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. عبارت کو چھٹ گئی ہے لگ رہا ہے. یہی لکھا ہوا ہے، کیا ہے اس میں؟ وَلَمْ يَقُلْ لِسَدِّ مُفْرَدٍ وَسَدَّهَا، اور یہ نہیں کہا کہ مصدر کے بجائے مفرد آئے. لِأَنَّهُ قَدْ يَسِدُّ الْمُفْرَدُ مَسَدَّهَا وَيَجِبُ كَسْرُهَا، اس لیے کہ کبھی مفرد اس کی جگہ پہ آتا ہے اور انّا پہ کسرہ واجب ہے. مثال ظننت زیدًا انہ قائم، میں نے گمان کیا زید کو کہ وہ کھڑا ہے. اب یہاں جو انہ قائم ہے تو ظننت زیدًا، زیدًا کے بعد کیا آئے گا؟ خبر آئے گی. تو یہ انہ قائم یہ پورا جملہ ہے، لیکن کیا ہے؟ مفرد کی تعویل میں ہے، مصدر کی تعویل میں نہیں ہے. تو مصدر کی تعویل میں جب ہوگا جب اس پر نصب آئے گا، مفرد کی تعویل میں ہوگا تو نصب نہیں آئے گا. تو یہ جو مثال ہے یہ مفرد کی تعویل میں ہو جائے گی. یہ صد مفردن، اس لیے مفرد کے لفظ سے بچ گئے. اور یہاں پہ انہ قائم پڑھنا ضروری ہے، انہ قائم نہیں پڑھ سکتے. فہذہ یجب کسرھا، تو اس مثال میں کسرہ واجب ہے. وَإِن صد مصدھا مفرد، اگرچہ اس کی جگہ پہ مفرد آیا ہے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں زیدن قیامہ، مضاف الیہ مل کر کے مصدر، لأنہا فی موضع المفعول الثانی، اس لیے کہ انہ قائم کا جملہ مفعول ثانی کی جگہ پہ ہے. ولیکن لا تقدر بالمصدر، لیکن اسے مصدر کی تعویل میں نہیں لیتے بلکہ قیامہ کی تعویل میں مضاف الیہ بنا کر کے کیا بناتے ہیں؟ مفرد ہے. ولیکن لا تقدر بالمصدر، لیکن اس کو مصدر کی تعویل میں مصدر کے ساتھ پوشیدہ نہیں مانتے. اذ لا یصح، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے. ظننت زیدا قیامہ، میں نے زید کو گمان کیا اس کے قیام کو، ایسا نہیں، بلکہ میں نے گمان کیا زید کو کہ وہ کھڑا ہے. تو قیامہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مصدر ہمارے کہنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ افعال قلوب میں کا جو مفعول ثانی ہے وہ نکل جائے، کیونکہ وہاں پہ اگر مفعول ثانی کی جگہ پہ انّا آتا ہے، انہ قائم، تو انّا پڑھنا نہیں صحیح ہے بلکہ انّا پڑھا جاتا ہے. فَإِن لَمْ يَجِبْ تَقْدِيرُهَا بِمَصْدَرٍ لَمْ يَجِبْ فَتْحُهَا، تو اگر واجب نہ ہو اس کی تقدیر مصدر کے ساتھ، لم یجب فتحها، تو اس کا فتح واجب نہیں ہوگا. بل تکسر، بلکہ اس کو زیر دیا جائے گا. تکسر مؤنث ہے، ان حرف جو ہے مؤنث ہوتے ہیں اس لیے تکسر کہا ہے، بلکہ ان کو فتح دیا جائے گا، کسرہ دیا جائے گا، فتح نہیں دیا جائے گا. وجوباً، وجوبی طور پہ. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان اپنے جملے کے ساتھ اگر فاعل بنے یا مفعول بنے یا مجرور بنے تو اس کو انا پڑھنا واجب ہے. البتہ ہے کہ مصدر کہا، مفرد نہیں کہا، تاکہ افعال قلوب کے مفعول ثانی کی جگہ پہ جو انا آتا ہے اس کو انا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انا پڑھا جائے گا. بلکہ کسرہ دیا جائے گا وجوباً یا جوازاً، علی ما سنبین، اس کے مطابق جو ہم بیان کریں گے. سنبین ہے سین اور سوفا مستقبل کو بنانے کے لیے. وتحت هذا قسمان، اور اس کے تحت دو قسمیں ہیں. احدہما وجوب الکسری، ان میں سے ایک کسرے کا واجب ہونا، والثانی جواز الفتح والکسری، دوسرے کسرے کا اور فتح کا جائز ہونا. اب ایک تو انا کا پڑھنا واجب ہو گیا، اب اس کے بعد پھر انا کے بجائے انا پڑھنا ہے. تو پھر انا پڑھنے کی دو شکل ہے، یا تو انا پڑھنا جائز ہو یا انا پڑھنا ضروری ہو. تو اب نیچے کے جو اشعار آ رہے ہیں اس میں اسی کو بیان کریں گے کہ یہاں پہ انا پڑھنا
جائز ہے، یعنی انا بھی پڑھ لے تو صحیح ہے، تو دوسرے کی انا پڑھنا واجب ہے۔ فأشار إلى وجوب الكسر بقوله، تو اشارہ کیا ہے کسرے کے واجب ہونے کی طرف اپنے اس قول سے۔ فاقصر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة، تو کسرہ دے دو ابتدا میں، کسرہ دے دو، کس کو دے دو کسرہ؟ ان کو۔ فاقصر ان، تو کسرہ دے دو ابتدا میں، آپ نے بہت پہلے سے آپ سنتے آئے ہیں کہ شروع جملہ میں ہے لہذا ان پڑھنا واجب ہے، تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ فاقصر فی الابتدائی، کسرہ دے دو ابتدا میں، وفی بدء صلہ، اور صلہ کے شروع میں، صلہ الذی اسم موصول اور اس کے بعد اس کا صلہ، جو صلہ والا جملہ آ رہا ہو وہاں پہ ان ہو تو ان پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھے گا۔ وفی بدء صلہ، اور صلہ کے شروع میں، وحیث ان، اور جہاں پر ان، لیمین مکملۃ، قسم کو مکمل کرنے والا، اور جہاں پر ان قسم کے لیے مکملہ ہو، تکملہ ہو، مکمل کرنے والا، یعنی قسم کے بعد جو جواب قسم ہے وہاں پر ان استعمال ہو رہا ہو۔ ابھی مثال آئے گی، او حکیت بالقول او حلت محل حال کزرتہ وانی ذو عمل، یا قول کے ذریعے ان کی حکایت کی گئی ہو، حکیت ان کو بیان کیا گیا ہو، کہ حکایت کی گئی ہو بالقول، قول کے ساتھ، قول کے بعد ان آتا ہے، قالا کے بعد ان آتا ہے، یعنی مقولہ ہو، قالا اس نے کہا، اب جو کہا وہ کیا بن جائے گا؟ کہا ہوا، قل تو میں نے کہا، میں نے کیا کہا، جو کہیں گے وہ کیا بنے گا؟ مقولہ، حکایت کیا ہوا، بیان کیا ہوا، میں بیان کر رہا ہوں تو جو چیز بیان کی جائے گی وہی مقول بھی ہوگی، تو اسی بیان کرنے سے پہلے، قول کے بعد بیان کرنے سے پہلے جو ان آئے گا اسے ان پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے۔ حکیت بالقول، یا قول کے ساتھ ان کی حکایت بیان کی گئی ہو، او حلت محل حال، یا حال کے مقام پر آیا ہو، جملہ حالیہ ہے وہاں پہ ان آ رہا ہے۔ کزرتہ وانی ذو عمل، جیسے کہ میں نے اس کی زیارت کی اس حال میں کہ میں امید والا تھا، عمل کے معنی امید، آرزو، پر امید تھا، وانی ذو عمل، اور میں پر امید تھا، تو یہ جملہ حالیہ ہے، اس سے پہلے جو اس جملے پر ان داخل ہے تو اس کو ان پڑھیں گے۔ وَقَصَرُوا مِن بَعْدِ فِعْلٍ عُلِّقَ بِاللَّامِ، اور کسرہ دیا ہے نحویوں نے ایسے فعل کے بعد جو معلق ہو لام کے ساتھ، جو معلق ہو، وابستہ ہو لام کے ساتھ، کَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى، جیسے کہ اعلم، جان لو، انہو لذو تقا، بے شک وہ تقوی والا ہے، تقن مصدر ہے، تو والا، بے شک وہ تقوی والا ہے، یعنی تقوی ایک فعل ہے، اس فعل کو جو خبر بنایا جائے، جیسے یہ خبر بن گیا تو خبر پہ اگر لام داخل ہو تو ان نہ پڑھنا واجب، جیسے کل بتایا تھا ہم نے، ان الانسان لربہ لکنود، تو خبر کے اوپر لام داخل ہے تو پھر اسے ان نہ پڑھنا واجب ہے، اور لام اگر ان پڑھ دیا تو لام نہیں آئے گا، تو جیسا حجاج بن یوسف ان کی جگہ اللہ اس کی زبان سے نکل گیا تو پھر آٹومیٹک جو ہے خبر سے لام وہ چھٹکاتا چلا گیا، گراتا چلا گیا فٹافٹ۔ یہ شعر ہوا، پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ فاقصر فی الابتدائی، تو کسرہ دو ابتدا میں اور صلہ کے شروع میں، وحیث ان لیمین مکملہ، اور جہاں ان قسم کو مکمل کرنے والا ہو،
او حکیت بالقول یا قول کے ساتھ حکایت بیان کی گئی ہو، او حلت محل حال یا حال کے مقام پر آیا ہو، جیسے زرتہ وانی ذو عمل، میں نے اس کی زیارت کی اس حال میں کہ میں پر امید تھا۔ وَكَسَرُوا مِن بَعْدِ فِعْلٍ عُلِّقًا، اور نحویوں نے کسرہ دیا ہے ایسے عمل فعل کے بعد جو وابستہ ہو باللام، لام کے ساتھ، کَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، جیسے کہ اعلم، جان لو بے شک وہ تقوی والا ہے۔ فَذَكَرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَصْرُ فِي 6 مواضع، تو ذکر کیا ہے کہ ذکر فعل فاعل ان آ گیا، یہاں مفعول کی جگہ پہ انہ پڑھیں گے، یہیں پہ اس کا عمل کرنے والا موقع آ گیا ابھی جو اوپر پڑھا تھا۔ فذکر، تو ذکر کیا انہ یجب الکسر فی 6 مواضع، کہ کسرہ واجب ہے 6 جگہوں پر، 3 جگہوں پہ فتح واجب ہے، 6 جگہوں پہ کسرہ، اور اس کے بعد پھر کسرہ اور فتح دونوں کہاں ہے وہ بیان کریں گے۔ الاول، پہلی جگہ، اذا وقعت ان ابتداء، جب واقع ہو ان ابتدا میں، ای فی اول الکلام، یعنی کلام کے آغاز میں، ان دا بگننگ آف دی اسٹیٹمنٹ، جملے کے شروع میں، فی اول الکلام، کلام کے شروع میں، نحو ان زیدا قائم، بے شک زید کھڑا ہے، ان یہیں سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو ان پڑھنا واجب ہے۔ ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، اور جائز نہیں ہے مفتوحہ کا واقع ہونا ابتدا میں، یعنی یہیں پہ آپ کہیں ان زید قائم، شروع ہی میں جملہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ان پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فلا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے انک فاضل عندی، بے شک تم میرے نزدیک فضیلت والے ہو، ان کا شروع جملے ہی میں ان کا پڑھ دیں، نہیں صحیح، ان پڑھیں گے۔ بل یجب التأخیر، بلکہ تاخیر واجب ہے، بلکہ تاخیر واجب ہے، جیسے تقی الدین، کیا نام تمہارا، امام الدین، بل یجب التاخیر، تاخیر واجب ہے تو واجب پہ عمل کر رہا ہے۔ فتقول، تو تم کہو گے اندی انک فاضل، یعنی اندی کو اگر شروع میں لے آئے تو یہ بیچ کلام میں ہو گیا، بیچ کلام میں ہو گیا تو ان پڑھ سکتے ہیں۔ فتقول، تو تم کہو گے عندی انک فاضل، میرے نزدیک تم فضیلت والے ہو، عندی انک فاضل۔ واجاز بعضهم، اور بعض نحویوں نے اجازت دیا ہے الابتداء بها، اس کے ذریعے بھی ابتدا کرنا، یعنی عندی انک فاضل، بعض نحویوں نے اجازت دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہے وہاں تو ابتدا ہی ہے، وہ اس کے بعد مل کر کے اس کے ساتھ دیکھیں گے تب جو خبر بن رہی ہے یا مبتدا بن رہا ہے، لیکن فی نفسی ہی کہاں ہے، جو جملہ ہے تو جملے میں مبتدا ہوا خبر ہوگا، تو انکا میں کاف، انکا اسم مبتدا و فاضل خبر، تو بعض نحویوں نے اس کی اپنی جگہ کا لحاظ کر کے اس کو ان پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس 3 سطر عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ ہو شروع کا اور اس پر ان داخل ہو، تو شروع جملہ میں ان پڑھا جائے گا، ان نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ پہلے سے آپ جانتے ہیں۔ الثانی ان تقع ان صدر صلۃ، دوسرے یہ ہے کہ ان واقع ہو صلہ کا صدر، جلسے کا صدر نہیں، صلہ کا صدر، صلہ میں کہ شروع میں آیا، صدر کا مطلب شروع میں آیا، اور جلسے میں صدر کون ہوتا ہے؟ جب بعد میں تقریر کرے صدر، تو ایک دم بعد میں جب سب لوگ سونے لگتے ہیں تب صدر صاحب بیٹھتے ہیں، تو ایک صدر صاحب بیٹھے جلسے میں، دیکھا پورا مجمع خالی ہے، 2-4 لوگ ہیں صرف، تو 2-4 لوگ جو سو رہے تھے ان کو بھی اٹھا دیا ہے، صدر صاحب کی تقریر ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے شروع کیا کہ صدر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صدر کہتے ہیں اس کو کہ سواد اس میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صبر سے بیٹھے رہیے، سواد سے صبر۔ تو پورے جلسے میں بالکل 9 بجے سے جلسہ شروع ہوا، 2 بجے تک صبر سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد دال ہے اس میں، صدر میں دال کا مطلب ہے کچھ بولی نہیں، دعا کرا دیجیے،
اب میں کیا جلسے میں کہوں گا، کوئی ہے ہی نہیں، پورا مجمع خالی ہے. تو صبر سے بیٹھے رہیے اور دعا کرا دیجیے، اور دعا کرا کے راہ اخیر میں رخصت کر دیجیے. تو صدر کا مطلب سب سے اخیر میں تقریر کرے. یہاں صدر کا مطلب ہے شروع میں آئے. صدر صلۃ، صلہ کے صدر میں یعنی شروع میں. الثانی ان تقع ان صدر صلۃ، اور دوسری یہ ہے کہ ان صلہ کے شروع میں آئے. نحو جاء الذی انہ قائم، آیا میرے پاس وہ شخص. الذی ہو گیا اسم موصول، انہ قائم یہ صلہ ہے، تو یہاں پہ ان پڑھنا واجب ہے. اب قرآن میں بہت ساری جگہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا کہ دیکھو یہاں صلہ ہے اور یہاں پہ ان اسی لیے ہے. ومنہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وآتیناہ من الکنوز ما، اور ہم نے دیا تھا فرعون کو، قارون کو، من الکنوز خزانوں میں سے، ما اتنا، ما موصولہ کی، یہاں سے صلہ شروع ہو رہا ہے. ان مفاتحہ لتنوء، صلہ کے صدر میں ہے، شروع میں ہے، اس کو ان پڑھنا واجب ہے. بس.